مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو غم سے آزمایا گیا اور پھر بھی اس آیت سے غفلت کرتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ کیا تم نہیں جانتے اس دعا پر اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی بچا لیا کرتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھو جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے نہ کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ تمہاری تکالیف اس لیے ختم نہیں ہو رہی کیونکہ تم نے اپنی انگلی اس دروازے میں پھنسائی ہوئی ہے جس کا دروازہ اللہ نے بند کر رکھا ہوا ہے، اور تم اس کی مصلحتوں کو آج تک نہیں سمجھ سکے کیونکہ وہ تمہیں درد نہیں دے رہا بلکہ درد سے بچا رہا ہے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری تکلیف جانتا ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ ہم اپنے رب کی حکمتیں کبھی نہیں سمجھ سکتے، وہ آزماتا ہے اور آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے تو غم میں بھی محبت کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا ابھی آزمائش سے گزرنا ضروری ہو۔ ایک معمولی اذیت اور دکھ غیر معمولی درد سکھا جاتا ہے، اس لیے امتحان کی گھڑیوں میں رب کی طرف رجوع کریں اور اس کا شکرانہ ادا کریں جس نے دنیا میں رہنے کا سبق سمجھا دیا۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ اے میرے پروردگار، مجھے ہر اس چیز کا اچھا بدلہ دے جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا، مجھے ہر اس غم کا اچھا بدلہ دے جس نے میرے دل کو مار دیا، اور مجھے اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ، مجھے مستقبل میں خوشی دکھانا، اور اے اللہ پاک میرے دل کو ایسی خوشی سے نواز دے جو مجھے ہر تھکاوٹ سے بے نیاز کر دے۔ کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق، اللہ کے حکم سے۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر، اور سہنے والا سہ کر۔ جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کا مقدمہ خود لڑتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے طوفان کے ذریعے سے مدد بھیجی تھی۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ تمہاری تکلیف اس لیے ختم نہیں ہو رہی کیونکہ تم نے اپنی انگلی اس دروازے میں پھنسائی ہوئی ہے جس کا دروازہ اللہ نے بند کر رکھا ہوا ہے، اور تم اس کی مصلحتوں کو آج تک نہیں سمجھ سکی کیونکہ وہ تمہیں درد نہیں دے رہا ہے بلکہ درد سے بچا رہا ہے۔ کچھ تو ہے جو اللہ یہاں تک لایا ہے تمہیں، کوئی تو اجر ہوگا جس کے لیے اتنے درد سے گزارا ہے تمہیں۔ وہ چاہتا تو تمہیں مکمل نا امید کر دیتا، کیوں پھر اس نے یقین کی پہیلی میں الجھا رکھا ہے تمہیں۔ ہر کسی کو توفیق نہیں ملتا جائے نماز تک آنے کا، کوئی تو وجہ ہے جو اس نے ان سجدوں کے لیے چنا ہے تمہیں۔ وہ دیر کرتا ہے جب اسے بے حد پسند آ جائے کسی کا مانگنا، وہ توفیق دے رہا ہے، یعنی تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اللہ تمہارے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا، یوں ہی تھوڑی نہ تمہیں اپنی دعاؤں پہ یقین آ گیا ہے۔ یقین بہت بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اسی لیے اس نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا ہے تمہیں۔ ہم شاید دعاؤں کو ہلکے میں لیتے ہیں، اس لیے ایک خاص وقت تک ہی دعا مانگتے ہیں، تھک کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ ہماری دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ لیکن ہم دعاؤں کو ہمیشہ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہماری نظر ہمیشہ وہی دیکھتی ہے جو ہمیں ملا نہیں ہوتا، اسی لیے ہم اللہ سے بدگمان ہی رہتے ہیں۔ آپ دعاؤں کو اپنے حوالے سے نہیں بلکہ اللہ کے حوالے سے دیکھنا اور سمجھنا سیکھیں۔ دعاؤں تو برے کو بہتر بنا دیتی ہے، یا پھر ہمارے دل کو برے سے بہتری کی جانب موڑ دیتا ہے، یا پھر ہماری چاہت کو ہمارے نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے، یا پھر اللہ کی چاہت ہمارے دل کا حصہ بن جاتی ہے۔ لیکن دعائیں بیکار نہیں جاتی، اسی لیے دعاؤں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کچھ مل جائے تب بھی اور نہ ملے تب بھی، کیونکہ جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، یقین کریں تب بھی آپ کو بہت کچھ مل رہا ہے۔
बस तुम्हें अपनी दुआ की कबूलियत पर यकीन रखना होगा। तुम्हें अपनी दुआ की कबूलियत पर पता है कैसे यकीन करना चाहिए? जैसे हमें रोजा रखकर ये यकीन होता है कि मगरिब की अजान शुरू होगी, तो फिर अपना सब्र टूटने मत देना और अल्लाह पर तवक्कल रखना, क्योंकि जब वो कुन फरमाएगा तो फयकुन हो जाएगा और तुम्हारे गम मिट जाएंगे। अल्लाह तो तुम्हारी हर दुआएं सुनता है, लेकिन अल्लाह तुम्हें अता उसी वक्त करता है जब वक्त बेहतर होता है, क्योंकि जो बातें वो जानता है वो तुम नहीं जानते हो। तो बस उससे मांगो यकीन के साथ और हार नहीं मानो। जब अल्लाह ने इतने लोगों के लिए मौजज़ात किए हैं तो तुम्हारे लिए भी करेगा, क्योंकि अल्लाह तो सबका है और वो तो अपने हर बंदे से बेपनाह मोहब्बत करता है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो तुम्हें वो सब अता कर देगा जिसकी दुआएं तुम सालों से मांग रहे हो। अगर इतना सब्र कर लिया है तो थोड़ा और कर लो, अगर इतनी दुआएं मांग ली हैं तो थोड़ी और मांग लो। क्या पता कबूलियत का लम्हा अब बहुत करीब हो, क्या पता यही वक्त हो जब अल्लाह को कुन फरमाना हो। जिस रब ने दुआ मांगने की तौफीक दी है वो रब कबूलियत के वसाइल भी जल्द पैदा करेगा। तुम्हारी आंखों से गिरते हुए आंसू और तुम्हारी शिद्दत से मांगी जाने वाली हर दुआएं अल्लाह से कुन का मुआवजा करवा लेती हैं। दुआएं बहुत खास और अहम होती हैं, उनको बेफायदा ना समझा करें। जब अल्लाह ताला दुआएं कबूल करते हैं तो नसीब का लिखा भी बदल जाता है। तो यकीन से दुआ करें, अल्लाह ताला से वो दुआएं जरूर कबूल करता है। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। गिरते आंसू और टूटे हुए दिल की कदर अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। जब कोई अल्लाह की लानत में गिरफ्तार होता है तो हासिद और मुतकब्बिर और कीनावर बन जाता है। बुराई का वबाल हमेशा बुराई वाले को भुगतना पड़ता है। अगर तकब्बुर ना हो तो इंसान अपनी बुराई को बुराई समझकर इसका अजाला कर लेता है। अगर इंसान अपनी खता पर दर्द महसूस कर ले तो निजात हो जाती है। गुनाहों के अजाला के लिए दर्द दिल जरूरी है। बाज़ गहरे गमों का इलाज बहुत ज्यादा इस्तग़फ़ार के अलावा किसी चीज से नहीं किया जा सकता, और उन गमों की शिद्दत पेशानी को जमीन से छुए बगैर कम नहीं होती जो रब्बुल आलमीन की अज़मत से मशरूत है। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, और सजदा रेज हो जाओ और कुर्ब हासिल करो। किसने कहा, क्यों कहा, कितनी तकलीफ पहुंची, कितनी बेइज्जती हुई, इस सब को भूल जाओ। ये जिंदगी है, इसमें बहुत से लफ्ज बोले जाते हैं, बहुत से लफ्ज सहने पड़ते हैं, बहुत सारे लफ्जों के बहुत सारे मायने होते हैं। लफ्जों को इकट्ठा करके तुम उन्हें सोचने और समझने बैठोगे तो फिर जिंदगी नहीं गुजार सकोगे। कुछ लोग अपनी जवानी का हसीन हिस्सा डिप्रेशन में गुजार देते हैं। न जवानी में वो खुशी देखते हैं, न होठों पे वो हंसी जिससे चेहरा खिलखिलाता हो। बस झूठी मुस्कान से मुस्कुराते हैं, हर वक्त समझौता करते हैं, सिर्फ दूसरों की खुशी का सोचते हैं। और पता है ऐसे ही लोगों से अल्लाह पाक खुश होता है। इसलिए डिप्रेस्ड ना रहे, अल्लाह है ना। अल्लाह के फैसलों पर जिसने राजी होना सीख लिया तो अल्लाह अपने फैसले को उस इंसान की ख्वाहिशों तक ले जाता है जो उस इंसान ने चाहा था। फिर बस उस इंसान को वो मिल जाता है जिसकी उसे तमन्ना थी। मुझे सब एक ही बात बोलते हैं कि तुम सबसे बहुत प्यार करती हो, सबका बहुत ख्याल रखती हो। कोई तुम्हारा जितना भी दिल दुखाए तुम हमेशा सबके लिए हाजिर रहती हो। तुम लोगों की खुशी का इतना ख्याल क्यों रखती हो? आजकल तो कोई भी किसी के लिए इतना नहीं करता। पता है, मुझे उन दुनिया वालों जैसा नहीं बनना। मेरी एक अलग दुनिया है जहाँ किसी के लिए नफरत नहीं है, किसी को गिराने की कोशिश नहीं है, सिर्फ प्यार है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे बहन दी होती तो शायद मैं आज सबको इतना प्यार न देती। हम इंसान है ना, हमें दुनियावी सहारों की जरूरत पड़ती है। ऐसे मुझे भी हर लम्हा बहन की जरूरत पड़ती थी और अब भी पड़ती है। तो मैंने एक इरादा किया कि जो कंधा मुझे नहीं मिलता मैं वो कंधा बनूंगी। अगर किसी को भी बहन की जरूरत होगी तो हर लम्हा उसका साथ दूंगी। जानते हो, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सब करने के लिए हमें एक बहुत बड़े दिल के साथ साथ एक कब्रिस्तान की भी जरूरत होती है जहाँ हम हर राज और हर गलती दफन कर सकें। सुनो, मायूस क्यों होते हो? क्या तुम जानते नहीं कि मायूसी कुफ्र है? क्या तुम भूल चुके हो कि एक हस्ती है जो कुन भी कहती है? क्या तुम जानते नहीं कि मौजज़े भी होते हैं? क्या तुम जानते नहीं कि हमारा रब अपने बंदों को खाली हाथ नहीं लौटाता? क्या तुम जानते नहीं कि रब अगर तुमसे बेहतर लेता है तो बदले में बेहतरीन अता करता है? तुम्हारा काम रब से पूरे यकीन के साथ मांगना है। क्या इन सब बातों के बावजूद तुम्हारा मायूस होना बनता है? जानते हो, जब अल्लाह से दोस्ती हो जाती है ना तो हमें तन्हाई से डर नहीं लगता। हमें अकेले में अल्लाह से बातें करके दिली सुकून मिलता है। लोगों की तरफ से मिली हुई अजियत की वजह से हमारी आंखों में आंसू नहीं आते। हमें लोगों की नाराजगी से डर नहीं लगता। हमारे दिल में बस एक ही ख्याल होता है, कहीं हमारा रब हमसे नाराज ना हो जाए। हाय, जो सुकून और लज्जत अल्लाह से दोस्ती करने में है
لوگوں سے دوستی میں کہا یہ جو مجازی محبت ہوتی ہے نا، یہ صرف اور صرف ایک آزمائش ہوتی ہے۔ جب اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت کے لیے منتخب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو پہلے ہمارے دل میں مجازی محبت کا بیج بوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں ایک سے محبت کرنا سکھاتا ہے اور ہمیں اس کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، اور ہمارا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ اس میں اللہ کی محبت گھر کر سکے، تو اللہ پاک ہمارے دل کو اپنی محبت کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ ہم سے عشق مجازی کی حقیقت پوچھو کہ یہ بت جب نہیں ملتے تو خدا ملتا ہے۔ ہم سب کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب ہم سے کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک اور بات نہ کرے تو بھی ٹھیک، ہمیں کسی کے بدلتے رویے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہمیں نہ ہی کسی سے محبت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی سے نفرت ہوتی ہے۔ اس وقت ہمیں نہ کوئی اپنا لگتا ہے اور نہ ہی کوئی پرایا لگتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنا ذہنی توازن کھو دیتے ہیں، ہم صرف تنہا رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، دل کرتا ہے کہ گھنٹوں اکیلے بیٹھ کے خود سے باتیں کریں، کیونکہ اگر اپنے دکھ ان دنیا والوں کو سنائیں گے تو دکھوں میں اضافہ ہوگا، اس لیے اپنے سارے دکھ رب کو سنانے کا جی چاہتا ہے۔ ایک وہی رب ہے جو ہمیں مشکل میں تھامتا ہے۔ اگر اپنوں پہ اتنا ہی مان ہے تو ایک بار گر کر دیکھ لیں، اللہ کے علاوہ کسی کو ساتھ نہیں پائیں گے۔ آج کل رشتے ضرورت کے ہیں، اپنے بھی اس وقت تک اپنے رہیں گے جب تک آپ بہتر حالات میں ہوں گے، حالات کے ساتھ ساتھ رشتے بھی بدل جاتے ہیں۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر رات تہجد میں رو رو کر اپنی امت کے لیے بخشش مانگنا، اور بروز حشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کو پکارنا ہی اصل محبت ہے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ اپنے قیمتی وقت میں سے کسی دکھی انسان کے لیے وقت نکال کر اس کو تسلی دینا، امید دلانا، کسی کے لیے امید کی کرن بننا، کسی کے غم کے آنسوں کو خوشی کے آنسوں میں بدل دینا، کسی کے زخموں پر مرہم رکھ کر اس سے پیار اور عزت سے تو باتیں کر لینا، کسی مجبور اور غریب کو عزت دے کر اسے اچھا محسوس کروانا۔ کیا ہوا؟ پریشان ہو؟ سوچ رہے ہو کہ اللہ کو تم سے پیار ہی نہیں، اس لیے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ ارے اللہ کے پیارے، جب ہماری ماں ہمیں تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے، وہ تو پھر رب ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ رب تم سے پیار نہیں کرتا؟ ایک وہ رب ہی تو ہے جو تمہیں بغیر کسی غرض کے چاہتا ہے۔